جو یہ کا انسیڈنٹ ہوا ہے نا اٹیک کا، اس سے پورا دیش جو ہے وہ دکھی ہے، ہم بھی سب دکھی ہیں. لیکن جو فیصلے ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنے پڑیں گے کہ وہ فیصلے کا اثر کیا ہوگا. سب سے پہلے میں انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کرتا ہوں. انڈس واٹر ٹریٹی ہم نے بھنگ نہیں کی ہے بلکہ سسپینڈ کی ہے. سسپینشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم فی الحال اس کی جو پروویژنز ہیں اس کو ہم نہیں مانیں گے. پروویژنز کیا کیا ہیں؟ آزادی کے بعد جو پنجاب کے 5 دریا تھے ان کو انڈیا اور پاکستان میں بانٹ دیا گیا تھا، جس میں جو 3 دریا ہیں ستلج، بیاس اور راوی، اس پر ہمارا ایکسکلوسیو کنٹرول ہے، یعنی کہ انڈیا ان کا پانی پورا استعمال کر سکتا ہے. اس میں سے پانی جاتا بھی ہے پاکستان میں، لیکن یہ پہلے ہم اپنا سارا پورا کر لیتے ہیں. جو 2 چناب اور جہلم ہے وہ پاکستان کے حصے میں ہے، لیکن اس میں سے بھی ہم 20% کے قریب پانی استعمال کر سکتے ہیں. 80% پانی پاکستان میں جاتا ہے. اور یہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ آزادی کے بعد ہمارے جو ریورز تھے وہ ڈیوائیڈ ہو گئے، تو ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے واٹر ریسورسز کی مینجمنٹ کے لیے ایک ٹریٹی ہوئی. یہ ٹریٹی ہماری دونوں کنٹریز کی تھی، لیکن سپانسرشپ جو تھی اس کی ورلڈ بینک سے تھی. تو یہ ورلڈ بینک دوارا انیشیٹ کی گئی، اور یہ ٹریٹی ہمارے پچھلے 1960 سے لے کر کے ابھی تک چل رہی ہے. ہماری کتنی جنگیں بھی ہوئی ہیں، کتنے انسیڈنٹ بھی ہوئے پلوامہ جیسے اور اری جیسے، لیکن پھر بھی یہ ٹریٹی چلتی رہی. جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا تھا تو ہمارے کنٹری میں لوگوں سے ڈیمانڈ اٹھتی کہ ہمیں یہ ٹریٹی بند کرنی چاہیے، ہم واٹر ختم کر دو، اس کا پانی بند کر دو. تو اس لیے گورنمنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ ٹریٹی سسپینڈ کرتے ہیں. اس ٹریٹی کے اندر نہ کیول 5 دریاؤں کا پانی ڈیوائیڈ کیا گیا، بلکہ یہ بھی تھا کہ ایک کمیشن بنایا گیا جس کو انڈس واٹر کمیشن کہتے ہیں. اس کی میٹنگیں ہوتی رہتی تھی، اور اگر کسی کو کوئی بھی اپتی ہوتی تھی، کوئی بھی پرابلم ہوتی تھی، دونوں میں سے وہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے. سسپینڈ کر دیا گیا ہے، اس سے پاکستان کو کتنا امپیکٹ پڑنے والا ہے آپ کے حساب سے، اور دیکھو ایسا ہے، امیڈیٹلی پاکستان کو کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا امیڈیٹلی، کیونکہ جو پانی ریور میں جا رہا ہے جب تک اس کو آپ روک کر کے اس کو کوئی یوٹیلائز نہیں کر سکتے، اس سمے تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھو آپ کو چناب اور جہلم کا پانی ڈائیورٹ کر کے دوسرے دریاؤں میں ڈالو گے یا نہریں بنا کر کے کہیں اور بھیجو گے، تب تو آپ اس پانی کو روک سکتے ہیں. ادروائز انٹرنیشنل سمجھوتوں کے مطابق آپ وہ دریا جو 2 اسٹیٹوں میں سے آپس میں گزرتے ہوں وہاں پر آپ نیچرل فلو واٹر کا روک نہیں سکتے. اور دوسرے ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو سمجھوتا ہے یہ دونوں انڈیا اور پاکستان دونوں میں سے کوئی بھی یک طرفہ اس کو ختم نہیں کر سکتا. نہیں، یہ سسپینڈ ہوا ہے، میں نے کہا نا یہ سسپینڈ ہوا ہے، ختم نہیں ہوا ہے. تو ختم کرنا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹریٹی ایبروگیٹ کر دیں، وہ نہیں ہوا ہے. سسپینڈ کا سسپینشن سے ابھی امیڈیٹلی میں کہتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق تب پڑے گا جب آپ پانی روکنے میں، پاکستان جانے سے پانی روکنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے لیے آپ کو پراپر ویوستھا کرنی پڑے گی. اس کے لیے سرکار کو کتنی دیر لگتی ہے، کتنے ریسورسز ہیں، کیا پلاننگ ہوتی ہے، وہ ایک لمبا وشے ہے. دوسری طرف پاکستان جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتا ہے، وہ دوبارہ یونائٹڈ نیشن میں جاتا ہے یا دوبارہ اس کو ورلڈ بینک کی طرف جاتا ہے کہ دیکھو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یا نیچرل فلو جو ہے پانی کا اس کو روکنے کے خلاف جاتا ہے. تو یہ پاکستان ابھی کیا اس کا وہ کرے گا ابھی نہیں پتا ہے. کے بعد جو ڈپلومیسی، یہ اس کو ڈپلومیسی کہتے ہیں، اب اس کو کتنا سمجھتے ہیں کہ کتنا دیکھو فیوریبل ہے انڈیا؟ انڈیا نے ایک سنکیت دے دیا ہے کہ ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے اس کو روکنے کے لیے. اور اس کے بارے میں انڈیا نے نہ کیول انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا ہے بلکہ جو ڈپلومیٹک سٹاف ہے اس کو بھی آدھا کر دیا ہے. پہلے آدھا تھا، اس کا بھی آدھا کر دیا ہے.
یعنی پہلے تقریباً 55 تھے، اب ہو سکتا ہے 30 کے قریب ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے واگا بارڈر میں جو یہ ہے ٹریڈ ہے، آنا جانا اور ٹریڈ بالکل بند کر دیا۔ اگر آنا جانا اور ٹریڈ بند ہوتا ہے، اس کا ایک تو جو لوکل تھوڑا بہت ٹریڈ تھا اس کا امپیکٹ پڑے گا، دوسرے جو ٹرانزٹ میں افغانستان یہاں سے جاتا تھا سارے ٹرک وغیرہ وہ سارے رکیں گے، تیسرے جو جتھے جاتے ہیں چاہے وہ کٹاس راج جا رہے ہوں چاہے ننکانہ صاحب جا رہے ہوں وہ بھی سارے رکیں گے، اور چوتھے جو بھی ناگرک وہاں کے کسی بھی وجہ سے آئے ہوئے ہیں، فار ایگزامپل کوئی پاکستان سے میڈیکل علاج کے لیے آیا ہوا ہے تو واپس جانا تو 48 گھنٹے کے اندر ان کو واپس جانا پڑے گا۔ اسی طرح سے ہمارے جو ایکسپرٹس کہیں پر بھی ہیں پاکستان میں ان کو بھی اسی طرح سے بلا لیا گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فیصلے ہیں، یہ جو فیصلے ہیں یہ اس چیز کی طرف سنکیت دیتے ہیں کہ جو ٹیررسٹوں نے وہاں پر کیا ہے وہ ہمیں وہ کسی قطعی طور پر بھی منظور نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی بھی فیصلے لے سکتے ہیں اور یہ فیصلے ہم نے لیے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا اور کوئی اسٹرانگ اسٹیپ بھی لے سکتی ہے انڈین گورنمنٹ، کیونکہ کسی بھی حالت میں دیکھو جب آپ ڈپلومیٹک سٹاف کم کرتے ہو یا بالکل ایک طرح سفارت خانہ بند کرنے کی بات ہے تو سمجھ لو یہ ایک ایکسٹریم سٹیپ میں سے ایک سٹیپ ہے، کیونکہ عام طور پر دیش جو ہے ڈپلومیٹک ریلیشن توڑتے نہیں ہیں جلدی جلدی، اور دوسرے یہ جو ہے ٹریٹی انڈس ٹریٹی جو کہ ہم نے تب نہیں توڑی یا اس کو سسپینڈ کیا جب 4 جنگیں ہو گئی یا اور کتنے انسیڈنٹ ہوئے، اب توڑ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم سختی سے اس بات کو لاگو کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو امیڈیٹلی نہیں تو دھیرے دھیرے اس کا اثر ضرور دکھے گا جب اگر پانی ہم کم کرنے میں یا پانی کو روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔